बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ नईम और आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर। नेशन गाइडर के देखने, सुनने और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, हम तारीख़ की बात कर रहे हैं और तारीख़ में स्पेन, हिस्पानिया की बात कर रहे हैं, तारीख़ उंदलस की बात कर रहे हैं। और आज उंदलस के जिस शेर का जिक्र करने जा रहे हैं वो है यूसुफ बिन ताशफिन। हम आज की वीडियो में देखेंगे कि यूसुफ बिन ताशफिन कौन था और किस तरह से वो इस्लाम की खिदमत बरलाता रहा और किस किस तरह उसने मुख्तलिफ मार्कों में अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवाए। और इन सारी वाक़यात को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यूसुफ बिन ताशफिन मराकश के जनूब में सहराई इलाके का रहने वाला था, जिसने अपने साथियों की मदद से सराय आज़म और इसके जनूब में ख़ानदान मराबतीन की हुकूमत कायम की और बादशाह इसे स्पेन तक फैला दिया। डियर व्यूअर्स, यूसुफ बिन ताशफिन ने सहराय आज़म में रहने वाले नीम वहशी और हबशी बाशिंदों से कई साल तक लड़ाइयाँ की और अपनी हुकूमत दरियाए सेनेगाल तक बढ़ा दी। ये लोग इन कबाइल के ख़िलाफ़ जहाद ही नहीं करते थे बल्कि इनमें इस्लाम की तबलीग भी करते थे और इस तरह इन्होंने बेशुमार बर्बरों और हबशियों को मुसलमान बनाया। तबलीग का ये काम यूसुफ के चचा अब्दुल्ला बिन यासीन की निगरानी में होता था। इन्होंने इस मकसद के लिए दरियाए सेनेगाल के एक जजीरे में एक खानका बनाई थी। डियर व्यूअर्स, हर साल यकम मुहर्रम की तारीख आती है और गुजर जाती है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये तारीख़ इस्लामी के इस जर्नैल का यौम वफ़ात है जिसने एक मुर्दा खित्ते को 4 सदियों के लिए हयात नौ बख्शी। 5वीं सदी हिजरी शुरू हुई तो उंदलस के उमवी इमारात जिसकी बुनियाद अमीर अब्दुर्रहमान अल दाखिल ने रखी थी और जिसे अब्दुर्रहमान अल नासिर ने खिलाफत की हैसियत से वो ख़तरे की हालत में थी। कुछ ही बरसों में उमवी खिलाफत का चिराग गुल हो गया और इसकी जगह 1 लाख मुरब्बा मील से भी कम रकबे में तकरीबन 20 खिलाफतें वजूद में आ गईं, जिनके सरबराहों को मलूकुल तवाइफ कहा जाता था। इनमें हर हुक्मरान आपस में दस्तो गिरेबां था। ऐसे में शुमाली उंदलस के ईसाई रियासत का हुक्मरान अल्फांसो यक्के बाद दीगरे मुस्लिम रियासतों पर काबज होने लगा। करीब था कि इस्लामी उंदलस की तारीख का बाब 5वीं सदी हिजरी ही में हमेशा के लिए बंद हो जाता कि ऐसे में बहिरा रूम के पार अफ्रीका के साहिलों से एक ऐसी शख्सियत उभरी जिसमें क़यादत की गैर मामूली सलाहियतें कूट कूट कर वदियत की गई थीं। ये यूसुफ बिन ताशफिन थे, जिनकी शख्सियत शुजाअत व बसालत, हिम्मत व मर्दानगी और सियासत व जहांदारी का पैकर थी। नरम तबी, रहम दिल, सादगी और जफाकशी के साथ दूर अंदेशी और इंतज़ामी अमूर की महारत भी इनकी सिफात थी। यूसुफ बिन ताशफिन का ताल्लुक बरबरी नस्ल के कबीले लामतूना से था। ये लोग मराकश के सहराई इलाकों में आबाद थे और रेत उड़ाती आंधियों से हिफाजत के लिए अमूमन अपने चेहरों पर रुमाल बांधने के आदी थे, इसलिए इन्हें मुसलमीन नकाब पोश कहा जाता था। 400 हिजरी में इस कबीले के कुछ अफराद ने किसी गुमनाम मुबल्लग की दावत पर लब्बैक कहते हुए इस्लाम कबूल किया था। इन 9 मुस्लिमों में से जो हर नामी एक शख्स हज के सफ़र पर गया तो वापसी पर त्यूनिस के शहर कैरोआन में इसकी मुलाकात एक वकील से हुई। जब जोहर ने इन्हें बताया कि हमें कलमे और नमाज के सिवा दीन का कुछ इल्म नहीं, तो फ़कीर ने अपने शागिर्द अब्दुल्ला बिन यासीन को मुअल्लम बनाकर इसके साथ कर दिया। अब्दुल्ला बिन यासीन लमतूना कबीले के इलाके में पहुँचे तो इनका शानदार इस्तकबाल हुआ। अब्दुल्ला बिन यासीन की तबलीगी और तालीमी कोशिशों से वहाँ इस्लाम को तरक्की हुई। लोगों ने दीनी इल्म हासिल किया और शायर दीन आम हो गए। इस्लामी अखुवत ने बिखरे हुए कबाइलियों को मुत्तहिद करके एक ताकत बना दिया और ये सारा सहराई इलाका जहाँ ये 9 मुस्लिम आबाद थे खुद ब खुद एक अलग आज़ाद रियासत की शक्ल अख्तियार कर गया। ऐसे में ज़रूरत महसूस हुई कि इस रियासत के इंतज़ामात के लिए एक सरबराह हुकूमत मुंतखब किया जाए। अब्दुल्ला बिन यासीन खुद तालीम और तबलीग पर तवज्जो मरकूज़ रखना चाहते थे। जोहर में भी यह सलाहियत ना थी कि वो कबाइलियों को संभाल लेता, इसलिए कबीला लमतूना के सरदार अबू बकर बिन उमर को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई और इसे अमीरुल मुस्लिमीन का लक़ब दिया गया। अबू बकर बिन उमर की ममलकत जनूब से शुमाल की तरफ फैलती गई। इसकी ताकत से मरूब होकर अनगिनत कबाइली
اس کے ساتھ ہو گئے تھے، جن میں بلے برے ہر قسم کے لوگ تھے، لہٰذا ان لڑائیوں میں اور چھاپا مار حملوں میں اس کی فوج سے کچھ غیر محتاط کارروائیاں بھی ہوئیں، جن سے ابو بکر بن عمر کو ندامت ہوئی۔ جب ایک بڑھیا نے آ کر شکایت کی کہ اس کے سپاہیوں کے لوٹ مار میں اس کا اونٹ ضائع ہو گیا ہے، تو ابو بکر بن عمر کو اس کی نو تشکیل مملکت کے لیے ایک بہترین منظم کی ضرورت پڑی۔ ایسے میں اس کی نگاہ انتخاب یوسف بن تاشفین پر پڑی اور مملکت کے بہت سے اہم امور اس مرد جہاں آگاہ کے سپرد کر دیے گئے۔ اس وقت یوسف بن تاشفین کی عمر 50 سال تھی۔ ابو بکر بن عمر کی وفات کے بعد مرابطین نے یوسف بن تاشفین کو اپنا امیر چن لیا۔ امیر یوسف نے اس ریاست کو بڑی تیزی سے وسعت دی۔ ان کے جلوں میں علماء و فقہا کی بڑی تعداد تھی جو امور مملکت کو شرعی حدود پر استوار رکھنے کے ذمہ دار تھے۔ مرابطین کے پیشہ ور سپاہی 40,000 تھے، جن کی مدد سے یوسف بن تاشفین نے اسلامی ریاست کے مخالف درجنوں بربری قبائل کو مسخر کر لیا۔ یوسف بن تاشفین شمال کی طرف آ گیا اور یہاں فاس اور دوسرے شہر فتح کر کے کوہ اطلس کے دامن میں واقع شہر مراکش کی بنیاد ڈالی۔ اندلس مسلمانوں کا وفد یوسف سے امداد لینے کے لیے اس شہر مراکش میں آیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں جنگ زلاقہ کی۔ ناظرین، جنگ زلاقہ 23 اکتوبر 1086 عیسوی بمطابق رمضان المبارک 476 ہجری میں لڑی گئی۔ دولت مرابطین کے عظیم مجاہد رہنما یوسف بن تاشفین اور اسپین کی عیسائی مملکت کے بادشاہ الفانسو ششم کے درمیان لڑی گئی، جس میں یوسف بن تاشفین نے تاریخی فتح حاصل کی۔ ناظرین، اس جنگ کی وجوہات جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں لڑی گئی۔ ہشام ثانی نے اپنے 26 سالہ دور حکومت میں اسپانیہ میں ابھرتی ہوئی عیسائی ریاستوں کے خلاف 52 مہمات میں حصہ لیا اور کبھی بھی شکست نہیں کھائی، لیکن 1002 عیسوی اس کے انتقال کے بعد اسپین میں مسلم حکومت کو زوال آ گیا اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 1082 عیسوی میں الفانسو ششم نے کشتالہ سے اپنی تاریخی فتوحات کے سفر کا آغاز کیا۔ نااہل مسلمان حکمرانوں میں اسے روکنے کی ہرگز صلاحیت نہیں تھی۔ 1085 میں اس نے بنو امیہ کے دور کے دارالحکومت تلیتیہ پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے عظیم باسیوں نے 5 سال تک عیسائیوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، لیکن بالآخر ہمت ہار بیٹھے۔ الفانسو کا اگلا ہدف سرگوسا کی کمزور ریاست تھی۔ مسلم حکمرانوں کی نااہلی کے مکمل ادراک کے بعد علماء نے شمال مغربی افریقہ میں دولت مرابطین کے امیر یوسف بن تاشفین سے رابطہ کیا اور ان سے اندلس کی ڈوبتی ہوئی مسلم ریاست کو بچانے کا مطالبہ کیا۔ اشبیلیا، غرناطہ اور بیتلیوس بادہ جوز کے قاضیوں نے یوسف سے مطالبہ کرتے ہوئے یہ شرط رکھی کہ وہ مقامی حکمرانوں کی خود مختاری برقرار رکھیں گے۔ یوسف نے تمام شرائط تسلیم کی، جس کے بدلے میں انہیں قلعہ قائم کرنے اور اپنی افواج کو منظم کرنے کے لیے ساحلی شہر الجزیرہ سے نوازا گیا۔ انتظامات مکمل کرنے کے بعد یوسف 12,000 فوجیوں کے ساتھ اشبیلیا روانہ ہوا اور الجزیرہ کے قلعے میں 5,000 فوجیوں کو چھوڑا۔ وہ 8 روز اشبیلیا میں رہا اور اندلس کے حکمرانوں کی جانب سے فراہم کردہ فوجی دستوں کی ترتیب و تنظیم کرتا رہا۔ کل 20,000 افواج کے ساتھ یوسف شمال کی جانب روانہ ہوا، جہاں اس کا ٹکراؤ زلاقہ کے میدان میں الفانسو ششم سے ہوا۔ جنگ کے دوران کشتالہ کے بادشاہ الفانسو ششم کو 80,000 شہ سواروں، 10,000 پیادوں اور 30,000 کرائے کے عرب فوجیوں کی خدمات حاصل تھیں۔ 20,000 مسلم فوج میں سے شامل 12,000 بربر، 10,000 شہ سوار اور 2,000 پیادی بہترین جنگجو تھے، جبکہ مقامی 8,000 افواج شہ سواروں اور پیادہ فوج پر مشتمل تھے۔ دونوں سپہ سالاروں نے جنگ سے قبل پیغامات کا تبادلہ کیا۔ یوسف نے دشمن کو 3 تجاویز پیش کی۔ نمبر 1، اسلام قبول کرو۔ نمبر 2، جزیہ دو، اور اگر یہ دونوں صورتیں قبول نہیں ہیں تو پھر جنگ ہی ایک واحد راستہ ہے۔ الفانسو نے مرابطین سے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ 23 اکتوبر 1086 عیسوی بروز جمعہ صبح سورج نکلتے وقت الفانسو کے حملے کے ساتھ شروع ہوئی۔ یوسف نے اپنی فوج کو دستوں میں تقسیم کیا۔ پہلے دستے کی قیادت عباد ثالث المعتمد کر رہا تھا، جبکہ دوسرے دستے کی قیادت خود یوسف بن تاشفین نے کی۔ ڈیئر ویور، یوسف بن تاشفین کی جو پلاننگ ہے، جو منصوبہ بندی ہے، وہ اس جنگ میں بڑی واضح نظر آئی۔ یوسف بن تاشفین نے یہ جو 2 دستے بنائے تھے،
اس نے دونوں دستوں کو بیک وقت جنگ میں نہیں اتارا، بلکہ اپنی بہترین منصوبہ بندی کے تحت اس نے پہلے ایک دستے کو جنگ میں اتارا، یعنی اس نے سب سے پہلے جو دستہ جنگ میں اتارا اس کی قیادت المطمد کر رہے تھے۔ اس نے المطمد کے دستے کو جنگ میں اتارا۔ ڈیئر ویورز، دوپہر تک المطمد کی فوج ہی الفانسو کا مقابلہ کرتی رہی، جس کے بعد یوسف بن تاشفین اپنے تازہ دم فوج کے ساتھ جنگ میں داخل ہوا تو الفانسو کی افواج کا گھراؤ کر لیا، جس پر عیسائی افواج میں افراتفری پھیل گئی اور یوسف نے سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تیسرے دستے کو حملے کا حکم دے دیا، جس نے آخری اور فیصلہ کن حملہ کرتے ہوئے جنگ کا فیصلہ مسلم افواج کے حق میں کر دیا۔ مسلمانوں کی فیصلہ کن فتح کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 60,000 کے عیسائی لشکر میں سے 59,500 اس جنگ میں کام آئے، جبکہ الفانسو زندہ بچ گیا، تاہم اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ اس میدان جنگ کو زلاقہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پھسلتا ہوا میدان، کیونکہ مارکا کے روز اس قدر خون بہا کہ افواج کو قدم جمانے میں مشکل ہونے لگی۔ عیسائی ذرائع اس جنگ کو بیٹل آف سگراس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس تاریخی فتح کے نتیجے میں اگلے 300 سال تک اسپین میں مسلم حکومت موجود رہی، بصورت دیگر وہ 1492 ہجری کی بجائے 1092 ہجری میں ہی ختم ہو جاتی۔ اس جنگ کو صلیبی جنگوں کے آغاز کی اہم ترین وجہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شکست کے بعد ہی عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جہریت کے سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ ڈیئر ویورز، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند آ رہی ہے۔ ڈیئر ویورز، یوسف بن تاشفین نے 1061 ہجری سے 1107 ہجری تک حکومت کی۔ وہ بڑا نیک اور عادل حکمران تھا۔ اس کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ تاریخ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صحرائے اعظم میں اسلام کی اشاعت اور اندلس میں مسیحی یلغار کو روکنا اس کے بڑے کارنامے ہیں۔ شہر مراکش کی تعمیر بھی قابل فخر کارناموں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح اس نے ایک نیم وحشی علاقے میں دارالحکومت قائم کر کے تہذیب اور علم کی بنیاد ڈالی۔ یوسف نے تقریباً 50 سال حکومت کی۔ اس کی قائم کی ہوئی سلطنت دولت مرابطین 1061 ہجری تا 1147 ہجری کہلاتی ہے۔ یوسف کے انتقال کے بعد یہ حکومت مزید 40 سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد جن لوگوں کی حکومت ہوئی وہ محی الدین کہلاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے یوسف بن تاشفین کے تاریخی کارنامے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو کیسی لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، کیونکہ آپ ویڈیو دیکھیں گے، آپ کمنٹ کریں گے تو مجھے ہمت ملے گی اور میں اور بہتر اور معیاری ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔